میرا ماننے والا، اپنا اخلاق، اپنا کردار. آپ دیکھیں جب ذاکر مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ خطبہ پڑھتا ہے نہیں، بسم اللہ کہتا ہے نہیں، سب سے پہلے جو لفظ استعمال کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہ ہم کو شیطان الرجیم سے سب سے پہلے انسان. آپ دیکھیں جناب آدم جب پیدا ہوئے اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ ابلیس آیا تھا اور میٹنگ کی تھی، لیکن سب سے پہلے جو اس نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ ان کی زبان کتنی شیرینی ہے. سب سے پہلے ابلیس نے کہا تھا نا ان کی زبان کتنی شیرینی ہے. تو جب آدم کو خداوند عالم نے کہا کہ دیکھو ہم ان کو خلق کرنے جا رہے ہیں اور جب ہم روح پھونک دیں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا. سب نے سجدہ کیا تھا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب مجھے ہی نہیں ملتا کہ خداوند عالم نے ان لوگوں سے پوچھا ہو یا فرشتے نے ان لوگوں سے پوچھا ہو جن لوگوں نے سجدہ کیا، یا خود ابلیس نے ان سے پوچھا ہو جن لوگوں نے سجدہ کیا. بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما منعک، تم کو کس نے منع کیا ان تسجد لما خلقت بیدی. تو پتہ یہ چلا کہ جو اطاعت کی منزل میں ہوتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا. جو اطاعت کی منزل میں ہوتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا. کہیں خدا نے نہیں پوچھا جن لوگوں نے اطاعت کی، جن لوگوں نے سجدہ کیا. نہ فرشتے نے پوچھا، نہ اس ابلیس نے پوچھا کہ تم کیوں سجدہ کرتے ہو. تو پتہ یہ چلا کہ جو اطاعت کی منزل میں ہوتا ہے اس سے نہیں پوچھا جاتا، جو اطاعت نہیں کرتا اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. بھائی مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جو نماز نہیں پڑھتے ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو، لیکن جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ پوچھے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے. بھائی جو ہٹا کٹا ہے روزہ نہیں رکھتا اس کو اختیار نہیں ہے کہ روزے دار سے پوچھے کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، بلکہ روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے کہ تم روزہ کیوں نہیں رکھتے. یا اسی طریقے سے جو مستطیع ہیں حج پہ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ مستطیع ہیں جو حج پہ نہیں جاتے، جو استطاعت رکھنے کے بعد حج پہ نہیں جاتے ان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ تم حج پہ کیوں جاتے ہو.
بلکہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جب تم استطاعت رکھتے ہو تو حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے سورہ صافات میں یہ کہا ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تم کو کس چیز نے منع کیا ان تسجد، سجدہ کرنے سے؟ لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا۔ تو اب جو ہمارے نوجوان یا علی کہتے ہیں تو ان سے یا علی کہنے والوں سے انہیں پوچھنے کا اختیار نہیں ہے کہ تم یا علی کیوں کہتے ہو، بلکہ یا علی کہنے والوں کو اختیار ہے، ہمیں اختیار ہے کہ جب خداوند عالم نے خیبر میں ناد علی نازل کیا تو تم یا علی کیوں نہیں کہتے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو تم یا علی کیوں نہیں کہتے؟ خدا کہہ رہا نا کہ تمہیں کس چیز ماں منع کر، تمہیں کسے منع کر دیا؟ ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا تھا، تمہیں کس نے منع کیا سجدہ کرنے سے؟ اب دیکھیں، ان لوگوں کو اختیار نہیں ہے ان سے پوچھنے کا جو اطاعت کرتے ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے انہیں ان سے پوچھنے کا اختیار ہے اطاعت کرنے والوں کا۔ اب ہم سے انہیں اختیار نہیں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے بعد اگر علی ولی اللہ کہتے ہیں تو وہ لوگوں کو اختیار نہیں ہے جو علی ولی اللہ نہیں کہتے، انہیں پوچھنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ہم کو اختیار ہے کہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ تم کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ خیبر میں، جبکہ رسول نے اپنے ہاتھوں سے غدیر میں دکھایا تھا، تو ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے، تمہیں نہیں پوچھنے کا اختیار ہے۔ یہ اسی طریقے سے خداوند عالم نے قرآن مجید میں آئے مودت نازل کیا ہے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں آئے مودت نازل کیا ہے، اہل بیت کی محبت ہر ایک پر واجب ہے نا؟ اللہ صلی اللہ علیہ اجرا للمودۃ فی القربہ، اہل بیت کی محبت ہر ایک پر واجب ہے۔ یہ مجلسیں کیا ہیں؟ یہ ماتم کیا ہے؟ یہ محبت کا ثبوت ہی تو ہے۔ یہ مجلس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحہ، یہ محبت کا ثبوت ہی تو ہے۔ تو اب جو نہیں کرتے انہیں پوچھنے کا اختیار نہیں ہے، ہمیں پوچھنے کا اختیار ہے کہ قرآن مجید میں جب خدا نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو تم محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ تم عزاداری کیوں نہیں کرتے؟ تم ماتم کیوں نہیں کرتے؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو اطاعت کی منزل میں ہوتا ہے
اس سے نہیں پوچھا جاتا، جو اطاعت نہیں کرتا اس سے پوچھا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آدم سے اس نے انکار کیا، اور جب انکار کیا تو خداوند عالم نے اسے کیا کہا؟ من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو اپنے کو بڑا سمجھ رہا ہے؟ بڑے لوگوں میں سے تیرا شمار ہو۔ اچھا اب دیکھیں، یہ ابلیس جو تھا، لوگ جو کہتے ہیں بہت بڑا عالم تھا، عالم نہیں لیکن عامل تھا۔ عالم تو نہیں تھا، میں نے نہیں دیکھا، نہ اس کی کوئی کتاب دیکھی، نہ تو اس کی تقریر دیکھی ہے، نہ کہیں کوئی اس کی تحریر دیکھی ہے، لیکن عامل تھا۔ زمین کے ذرے یعنی ہر جگہ اس نے سجدہ کیا تھا، اسی لیے وہ مقرب خدا ہوا، فرشتوں کے قریب۔ خداوند عالم نے اس کو فرشتوں کے قریب کر دیا، اور اسی وجہ سے اسے اچھی جگہ پہنچا دیا، جنت۔ کس کی وجہ سے؟ یہ عمل کی بنا پر، یہ عمل کی بنا پر خداوند عالم نے فرشتوں کے قرب عطا کیا، اور اس کے بعد اسے، لیکن جب خداوند عالم کے حکم کا انکار کیا، جب خداوند عالم کے حکم کا انکار کیا، کیا کہا تھا خدا نے؟ کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو تم سب کے سب سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا، تو خداوند عالم نے اسے وہاں سے نکال دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یعنی انسان عامل ہے لیکن اگر خدا کا حکم نہیں مانتا تو اسے نکال دیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی رحم کی بنا پر رسول کے گھر میں ہو اور رسول کی بات نہ مانتا ہو تو اسے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر رحم کی بنا پر اسے رسول کا تقرب حاصل ہو گیا ہے، لیکن اگر رسول کی اطاعت نہیں کر رہا، آپ دیکھیں اس کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ نکالا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا، یہ جگہ جگہ پر لوگوں کو، اس نے کہا تھا نا کہ میں سب کو یعنی قیامت تک اس کو وقت دیا گیا ہے، یہ لوگوں کے پاس پہنچتا رہا، یہاں تک کہ جب یہ پہلی وحی نازل ہو رہی تھی غار حرا میں، غار ثور نہیں، غار حرا، تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اقرا بسم ربک، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ کوئی رو رہا ہے، کوئی رو رہا ہے۔ تو مولا کائنات نے رسول خدا سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون رو رہا ہے؟
کہا یہ ابلیس رو رہا ہے چونکہ خدا کے یعنی پہلی وحی نازل ہوئی، دین کا پہلا احکام آ رہا ہے، قرآن کی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے، لہذا ابلیس رو رہا ہے، ابلیس رو رہا ہے۔ بھائی رونا کوئی بری بات نہیں ہے، مسجد میں بھی مسائل پڑھا جائے گا ہم بھی روئیں گے، لیکن ہم دروازہ بند کر کے نہیں روتے، دروازہ کھول کے روتے ہیں۔ اور ہم رونے پر شرمندہ نہیں ہوتے، نادم نہیں ہوتے، ہم رونے پر نادم نہیں ہوتے۔ ہم یہاں پر بھی روئیں گے، روڈ پر بھی روتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں، ہم دروازہ بند کر کے نہیں روتے، تو رونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ امام باڑے میں رونا اور ہے اور غار میں چھپ کے رونا اور ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یہ ابلیس جناب حوا کے پاس بھی پہنچا، کیونکہ مدد لے لی تھی نا، ان کے پاس پہنچا۔ اچھا اب اس جگہ پر ایک بات میں کہہ رہا ہوں، رسول کی بیوی ہونے کے بعد کوئی یہ مطمئن نہ ہو جائے کہ اس کے پاس وہ شیطان سے محفوظ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان یعنی کوئی عورت نبی کی بیوی ہے تو وہ یہ نہ سوچے کہ ہمارے پاس شیطان نہیں آ سکتا، شیطان وہاں پر بھی پہنچا، اور شیطان مختلف جگہوں پہ پہنچا، جناب اسماعیل کے پاس بھی پہنچا، جناب ہاجرہ کے پاس بھی پہنچا، اور جب جناب ہاجرہ کے پاس پہنچا، جناب اس پاس پہنچا تو میں سمجھ گئے معصوم تھے، ہاجرہ کے پاس پہنچا تو جناب ہاجرہ نے کیا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، جیسے ہی کہا وہ فوراً بھاگنے لگا۔ تو بھاگتے بھاگتے اس سے پوچھا جناب ہاجرہ سے کہ آپ نے کیسے سمجھا ہم کو کہ ہم ابلیس ہیں؟ بھاگتے بھاگتے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ کہا تو نبی کی بیوی کو میدان میں لانا چاہ رہا تھا، اور نبی کی بیوی تھی، ایک نبی کی ماں تھی، تو نبی کی بیوی کو میدان میں لانا چاہ رہا تھا، لہذا میں نے لاہور پڑھا۔ تو یہ ابلیس، صلوات محمد و آل محمد، یہ ابلیس جگہ جگہ پر لوگوں کو، بھائی جب مؤذن اذان دیتا ہے صبح کو آتا ہے نہیں، تب تو پاتا ہے سو جاؤ بیٹا، میرے لال سو جاؤ۔ معلوم ہے مؤذن کی بات اثر نہیں کر رہی، ابلیس کی بات اثر کر رہی ہے۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کی بات میں اتنا اثر نہیں ہے، یہ تھپی لگا رہا ہے سو جاؤ، وہاں پر بھی آتا ہے۔ تو ابلیس، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ابلیس سے بچیں۔ میں جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار صلوات بھیجے محمد و آل محمد، یہ بات اسی میں لگی رہ گئی۔ تو میں نے کہا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے اہل بیت کو امت وسط قرار دیا
امت وسط قرار دیا. اور ان اہل بیت کا سے ہم یہ امت وسط ہے, اور ان کا ایک سرا خداوند عالم نے, چونکہ یہ نوری ہیں اور ہم خاکی ہیں, تو ایک سرا نور سے ایک سرا بشر سے, تاکہ وہاں سے لینے میں کوئی کوتاہی نہ ہو اور یہاں پہنچانے میں. تو یہ اہل بیت جو دین, ہم نے کہا نا کہ ہم دین لیتے ہیں تو اہل بیت سے لیتے ہیں, ہم مذہب لیتے ہیں. یہ خانہ کعبہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی نقل ہے مسجد. خانہ کعبہ کی نقل مسجد, اور کربلا کی نقل امام باڑہ, فرش اعظم ہے نا. بھائی کعبے میں اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ کعبے میں اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ کعبے میں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں کعبے میں اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ کعبہ اسے کہتے ہیں جس جگہ عبادت کی جائے اور قانون اس کی شریعت ہے, اور کربلا اس کا محافظ ہے. کعبہ جس جگہ عبادت کی جائے, کعبہ کی نقل ہے مسجد, کربلا کی نقل ہے امام باڑہ, عزاداری, فرش اعظم. تو کعبہ جس جگہ عبادت کی جائے اور قانون ہے اس کی شریعت, شریعت جو ہے وہ قانون ہے, اور کربلا ہے محافظ. تو اب اگر ایسی جگہ جہاں پر مجلسیں ہوں, دیکھیے اس کا حق اگر ادا نہ کیا جائے. دیکھیے آج بھی دو طرح کے دشمن ہیں, ایک حسین کا دشمن, حسین کا قاتل جو تھا وہ ہے, اور ایک حسین کے مقصد کا قاتل. حسین کا مقصد کیا تھا؟ حسین کا مقصد یہی تو تھا, دین کو بچانے کے لیے بچانا. تو ایک ہے حسین کے مقصد کا دشمن, اور ایک ہے حسین کا قاتل, حسین کا دشمن. لہذا ہمیں دو دشمنوں سے لڑنا ہے, دو دشمنوں سے لڑنا ہے, حسین کے قاتل سے بھی اور حسین کے مقصد والے سے بھی. مقصد والے سے لڑ کے مسجد کو پور کرے, مسجد کو آباد کرے, اور حسین کے قاتل سے لڑ کے امام باڑوں کو ہمیشہ بھرے رہے, تاکہ آزاداری بھی رہے, آزاداری بھی ہو اور مسجدیں بھی آباد رہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب دیکھیں ہماری بچی ایک موبائل خرید کے لائی, اچھی چیز ہے. میں نے کہا بیٹا موبائل تو بڑا اچھا ہے بیٹا, کتنے کا ہے؟ وہ 35,000 کا, 40,000, 45,000 کا ہے. میں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ اس پہ یہ کالا کیا لگا دیا ہے؟ کہا وہ یہ کالا کور. میں نے کہا کیوں یہ کالا کور کیوں لگا لیا؟ کہا وہ اس لیے لگا لیا کہ اس کے اوپر گرد وغیرہ علادت وغیرہ نہ پڑے, اور جب اسے کھولے تو یہ نیا نکلے, دکھائی دے, اس لیے اس میں. کہا بیٹا موبائل تو بڑا اچھا ہے لیکن یہ تم نے کالا. کہا وہ اس لیے کور لگایا ہے کہ تاکہ باہر اس کے اوپر گندگی وغیرہ کچھ. اب آپ سمجھیں یہ ہمارے ہاں جو برقع ہے, یہ حجاب ہے, جو یوں ہی نہیں ہے تاکہ تم گھر سے نکلو
تو تر و تازہ رہو، اور جب دوبارہ گھر آؤ تو پھر اسی طریقے سے تر و تازہ رہو، تمہارے اوپر کوئی گندگی نہ آنے پائے۔ ایک ہے پردہ، ایک ہے حیا، پردہ اور ایک ہے حیا۔ پردہ نامحرم کو عورت تک آنے نہیں دیتا، اور حیا عورت کو نامحرم تک جانے نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ہیں جو پردہ کرتے ہیں لیکن حیا نہیں، کچھ لوگوں کے پاس حیا ہے پردہ نہیں۔ تو پردہ نامحرم کو عورت تک آنے نہیں دیتا، اور حیا عورت کو نامحرم تک جانے نہیں دیتا۔ لہذا پردہ بھی ضروری ہے، حیا بھی ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جناب زینب کی کنیزیں ہیں، ہم اپنے کو، ہماری مائیں بہنیں اپنی کنیز کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں خدا کی قسم، یہ ایام وہ ایام ہیں جب آپ کبھی کوفے جائیے گا، اور جو حضرات جا چکے ہیں انہیں معلوم ہے، بیت علی اور بیت علی میں جناب زینب وہاں کی شہزادی نہیں، علی یعنی جناب زینب وہیں پہ کنواں تھا، وہیں سے پانی لیتی تھی، کبھی گھر کے باہر۔ امام حسن کا حجرہ دوسرا جگہ، امام حسین کا حجرہ۔ وہاں کی کوفے کی عورتیں ملنے کی خواہش کرتی تھی، اور جب اجازت ملتی تھی تو جناب زینب کی زیارت کرنے کی آتی تھی۔ میرے دوستو آپ دیکھیں، تصور کریں کہ جب اہل حرم کا قافلہ اسی کوفے کی قریب پہنچا جس کوفے کی جناب زینب شہزادی رہی، تو جناب زینب نے ایک مرتبہ شمر کو بلایا، اے شمر تو ہمیں کوفے سے نہ لے جاؤ، اس لیے کہ اس کوفے کی ہم شہزادی تھی، وہاں کی عورتیں ہماری زیارت کرنے کے لیے آتی تھی جب انہیں اجازت ملتی تھی۔ اے شمر تو ہمیں کوفے سے نہ لے جا۔ کہا کیا کہا؟ کوفے سے نہ لے جائے؟ ارے کوفے کو اسی لیے سجایا ہے تاکہ آپ کو لے جائے۔ تو جناب زینب نے کہا اے شمر اگر لے جانا چاہتا ہے تو ہماری جو چادریں لوٹی ہے وہ چادریں واپس کر دے۔ شمر نے کیا کہا؟ شمر نے کہا نہیں نہیں، وہ چادریں بھی واپس نہیں کریں گے۔ عزاداروں جیسے یہ جملہ کہا جناب زینب کو جلال آ گیا، ایک مرتبہ کربلا کر رک گیا، اے بھیا ابا اپنے بازو کی طاقت دے دے تاکہ زینب آگے بڑھے۔ عزاداروں زینب نے جیسے ہی یہ کہا عزاداروں کہ اپنے بازو کی طاقت دے دے، حوصلہ دے دے تاکہ ان سے مقابلہ کر سکوں۔ عزاداروں زینب نے جیسے ہی ایک جملہ کہا، ایک مرتبہ مولا امام حسین کے چہرے کو دیکھا، مولا امام حسین کے چہرے پہ نگاہ ڈالی تو کیا دیکھا کہ حسین گریہ کر رہے ہیں، حسین رو رہا ہے۔ جناب زینب نے پوچھا ماں جائے حسین یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا علی اکبر یاد آ گئے؟ کیا علی اصغر یاد آ گئے؟ آواز دل نہیں بہے، ارے بالوں کا پردہ کر کے کوفے کے بازار سے گزر گئے۔ عزاداروں زینب کا بڑا امتحان جناب زینب نے دیا ہے، خدا کی قسم جناب زینب کا جگر تھا جو امتحان جناب زینب نے دیا، اور جناب زینب نے کیسے برداشت کیا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت اطہار کا۔ عزاداروں
مختلف جگہوں پہ جناب زینب کا امتحان ہوا اور جناب زینب یہ امتحان دیتی رہی. ایک منزل وہ رہی کہ جب وہ شہداء کے سر جا رہے تھے، عزاداروں ایک اور رات ایک سر کو دیکھا، علی اکبر کا سر جیسے نظر آیا تو ایک مرتبہ دیکھتی ہے کہ اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، یہ تو شبیہ پیغمبر ہے. عزاداروں قریب آئی اور اس کے بعد دیکھا کہ یہ تو اب شبیہ پیغمبر ہے، اتنا خوبصورت، یہ تو یوسف کے خوبصورتی سے بھی بہتر ہے. جناب یوسف کی خوبصورتی بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے. عزاداروں ایک مرتبہ جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد دیکھا کہ یہ تو نوجوان ہے، عزاداروں اس سے رہا نہ گیا. ایک مرتبہ عورتوں کو بلایا، کہا اے عورتوں آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ایک دعا کریں گے، تم سب آمین کہنا. عزاداروں وہ عورتوں کو لے کے علی اکبر کے سر کے گرد جمع ہوئی، آواز دی کہ اس کے مرنے سے پہلے، اس کی شہادت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوتی تو بہتر تھا. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا. ربا ایک مرتبہ ام لیلا نے کہا اے بیویو یہ نہ کہو بلکہ اس کی دکھیاری ماں یہ زندہ رہی، علی اکبر کے سینے پہ بنشی کے پدیدے کی. عزاداروں خدا آپ کو کسی غم میں ڈالا. چند جملے ختم صاحب. عزاداروں آپ تصور کریں جناب زینب نے کیسے کیسا امتحان دیا، جناب زینب کس کس منزلے سے گزری ہے. عزاداروں اتنا سخت امتحان جناب زینب نے دیا. جب دربار یزید میں لائی گئی، میرے دوستوں مصائب پڑھ لگے، کمال نہیں ہے. آپ تصور کر لیں، تصور کرنا کمال ہے. انسان کو مصائب نہیں بلکہ تصور اگر انسان کرے اور دل ہو تو انسان گریا کرے گا. جناب زینب کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا، عزاداروں یزید کو معلوم ہوا، یزید کو جانتا تھا نا کہ فاطمہ کے گھر میں کوئی فاطمہ پل رہی ہے. عزاداروں اس لیے کہ ثانیہ زہرا جو ہے، عزاداروں یہ جناب زینب جو ہے فاطمہ کی وہ تھی، تو اس نے معلوم تھا کہ جناب زینب فاطمہ کی یہاں پل رہی ہے. اس نے پوچھا کہ یہاں زینب کون ہے، جیسے اس لیے اسے بھی خواہش تھی کہ دیکھے. اس نے معلوم کیا زینب کون ہے، اس میں زینب کون ہے. تو عزاداروں جیسے ہی فضہ نے سنا، ایک مرتبہ فضہ جناب زینب کے آگے آ گئی. عزاداروں فضہ سے رہا نہ گیا تو ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ جو ہے اس کے پیچھے ہے. عزاداروں تو یہ کہا کہ یہ عورت ہٹتی کیوں نہیں. لوگ آگے بڑھے اس کو ہٹانے کے لیے تاکہ وہ جناب زینب کو دیکھے. فضہ نہیں ہٹی تو کہا یہ بہت بدتمیزی کر رہی ہے، یہ بدتمیزی کر رہی ہے، مارو تازیہ نے مارو. عزاداروں فضہ نے جواب دیا، جیسے ہی دیکھا کہ یہ تازیہ نہ مارنے کے لیے کہہ رہا ہے تو عزاداروں 500 حبشیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہارے قبیلے کی عورت کو یہ تازیہ نے لگائیں گے. عزاداروں یہ سن رہا تھا، وہ حبشیوں نے تلوار کو نکال لیا. جیسے ہی تلوار کو نکالا کہا اے یزید اگر آگے بڑھے تو پھر خون کی ندی بہ جائے گی. عزاداروں زینب دیکھتی رہی. ایک مرتبہ زینب نے نجف کا رخ کیا، آواز دی بابا ارے فضہ کے بچانے والے موجود ہیں، یہ تیری زینب یہ اتنی بے قصور شار ہے، اس کے بچانے والے کو سیعلم الذین ظلموا ای منکر. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا. جملہ مومنین مومنات جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، جو حضرات کے مشتاق حضرات سے مشرف فرما. ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں قرار دے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.